وہ شخص کہنے لگا آپ کی ضرورت کے یہ پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت جلد سے جلد آپ کی پریشانی دور فرمائے، میرا کارڈ رکھیے، جب کبھی ضرورت پیش آئے آپ مجھ سے رابطہ کریں، جو ہو سکے گا میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ بتانا یہ مقصود ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، جہاں انسان کو کبھی شرمندگی کا سامنا یا یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کل کو مجھے کہیں ذلیل کر دے گا یا مجھے کہیں احسان جتلا دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا جو دعا میں مصروف تھا، اللہ کے بندے یہ کارڈ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے جب کبھی دوبارہ ضرورت پیش آئے گی پھر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگوں گا، اللہ آپ جیسے کسی اور کو میرے پاس خدمت کے لیے بھیج دیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر اللہ والے جنہوں نے دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو جہاد کے لیے یا تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ نے اپنے جتنے بھی مال ہیں پاک ان کے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف منہ سے الفاظ نکل رہے ہوں، منہ سے الفاظ نکلتے رہیں گے تو قیامت تک بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بھی دعائیں مانگیں گے، جیسے میں نے نابینا کا واقعہ بیان کیا تھا گزشتہ درس میں حجاج بن یوسف کا، کہ قیامت تک بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بھی آپ منہ سے الفاظ نکالتے رہیں گے دعا کے تو قیامت تک دعا قبول نہیں ہوگی جب تک دل میں تڑپ اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوگا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ للفقراء الذین، یہ صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں، احصروا جو روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا جو نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبهم الجاہل ناواقف آدمی ان کو اغنیاء مالدار سمجھتا ہے، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماہم آپ ان کو پہچانیں گے علامتوں کے ساتھ، لا یسألون الناس وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے، الحافا چمٹ کر، وما تنفقوا من خیر اور جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ الذین ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرًا پوشیدہ طور پر، او علانیۃً یا ظاہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی کچھ شرائط بیان کی کہ مال خرچ کرنے والا اگر ایمان والا ہوگا اور اخلاص کے ساتھ دے گا اور اتباع سنت کی روشنی میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جو اس نے کیا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں، اب اس کو مرتے دم تک باقی کیسے رکھنا ہے، پھر اللہ نے اس کی بھی شرائط بیان کی کہ مرتے دم تک عمل تب باقی رہے گا جب اس کا کرنے والا احسان نہیں جتلائے گا اور جس کے ساتھ مدد کی ہے
اس کو نہ کولی اذیت دے گا کہ زبان سے کہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں وقت میں ہمدردی کی تھی، خیر خواہی کی تھی، تیری مدد کی تھی، اور نہ ہی عمل کے ذریعے اس کو اذیت دے کہ اس کو کمتر سمجھنے لگے، حقیر سمجھنے لگے۔ فرمایا جب یہ کام یعنی احسان بھی نہیں جتلائے گا اور اذیت بھی نہیں دے گا جس کے ساتھ مدد کی ہے، تو مرتے دم تک اس کا عمل باقی رہے گا۔ لیکن اگر 1 دن بعد، 5 مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد، حتیٰ کہ 50 سال بعد بھی اگر اس عمل کے کرنے کے وہ احسان جتلا دیا یا اس کو اذیت دے دی، تو فرمایا وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اب وہ آخرت میں بھی قابل اجر نہیں ہوگا، نہ قابل نجات ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اس سے اٹھ جائیں گی۔ پھر فرمایا وہ مال حلال بھی ہو اور اعلیٰ بھی ہو جو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اس لیے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگرچہ ایمان کی حالت میں دو، اخلاص کے ساتھ دو، اتباع سنت کی روشنی میں دو، لیکن اگر وہ مال حلال نہیں ہے تو تب بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر حلال ہونے کے ساتھ اللہ نے ایک اور شرط لگا دی کہ وہ مال اعلیٰ ہو، ادنا نہ ہو، اس لیے کہ جو مال تم اپنے لیے خود نہیں پسند کرتے وہ اللہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ کہاں خرچ کرنا ہے، اس جگہ کا مصرف بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا للفقراء الذین، یہ جو صدقات ہیں وہ تم نے ان لوگوں کو دینے ہیں، احصروا جو روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں چل پھر سکتے، فی الارض زمین میں، یعنی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کی وضاحت آگے کریں گے۔ اصحاب صفا کہتے ہیں چھپر کو، اور اصحاب صفا چھپر والے۔ مسجد نبوی میں ایک طرف ایک چھپر لگا ہوا تھا جہاں طلباء اکرام جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، وہ وہاں پڑھتے بھی تھے اور رہتے بھی تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا اور ضرورت پڑنے پر جہاد کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی یا سلسلہ نہیں تھا کہ وہ کچھ اور کرتے، تو فرمایا جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں یا دین کی تعلیم دینے والے ہیں، یا جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے، یا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، چونکہ ان تمام کاموں کے ہوتے ہوئے وہ کچھ اور نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے فرمایا اب تم نے میری طرف سے ان کی مدد کرنی ہے۔ اپنے صدقات کا پہلا مستحق ان کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہ اگر دین پر استقامت کا مظاہرہ کریں گے، دین کو سیکھیں گے، آگے سکھائیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دیں گے، تو جو ان کی مدد کرے گا، جو اجر اللہ ان کو دے گا، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی وہی اجر دے گا۔ تو فرمایا پہلے مستحق اور پہلا مصرف وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کرنے والے ہیں، اور یہ اسی عمل کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی تعلیم کو اب اتنا عام کر دیا ہے جو پہلے نہیں تھی۔ پہلے تو لوگوں میں رجحان یہ تھا کہ لوگ زیادہ تر غریب لوگ دین کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یا جو ماں باپ بیچارے اپنے اولاد کو ان کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، ان کا ذریعہ آمدنی اتنا نہیں تھا، وہ مدارس میں داخل کروا دیتے تھے، اور اپنے بچوں کو ان میں سے بھی وہ جو کمزور ذہن ہوں یا اللہ معاف فرمائے کسی طرح سے معذور ہو، اس کو دینی مدرسے میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے علماء حق کے استقامت اور محنت کی برکت سے اس ماحول کو بدلا، اور آج اللہ کے فضل سے کثیر تعداد میں مدارس میں امیر بچے بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ میں پاکستان کو سیکولر بنا دوں گا، یعنی اسلام بالکل ختم کر دوں گا۔ اللہ کے فضل سے علماء کی محنت سے آج اسلام تو پاکستان میں باقی ہے الحمدللہ۔ دین کی محنت اتنی عام ہوئی کہ امریکہ میں لوگ اسلام لانا شروع ہو چکے ہیں، اور یورپ ممالک میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں داخل جس مذہب میں ہو رہے ہیں لوگ، وہ اسلام ہے۔ یعنی اللہ نے اسلام کو اتنا عام کر دیا ہے۔ یہ اسی تعاون کی برکت ہے کہ جب اللہ والے جنہیں اللہ نے نوازا ہے مال و دولت سے، وہ جب اہل اللہ کی مساجد، مدارس، مکاتب چلانے والوں کی اور اس میں پڑھنے والوں کی اپنے حلال مال سے خدمت کرتے ہیں،
تو وہ اور خوش دلی کے ساتھ دین کے ساتھ مخلص ہو کر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کئی علاقوں میں رمضان میں حافظ ہی نہیں ملا کرتے تھے، لوگ دوسرے علاقے والوں سے رابطہ کرتے تھے، اور اگر پھر حافظ مل بھی جاتے تو وہ بیچارے سادہ قرآن پاک پڑھنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علماء کی ان قربانیوں کی برکت سے جو علاقے میں گئے اور جا کر لوگوں کے سامنے یہ اپنا درد دل پیش کیا کہ ہم آپ کے پاس چندہ مانگنے ضرور آئے ہیں، لیکن اس چندے میں مال مانگنے نہیں آئے، آپ سے کوئی دنیاوی چیز مانگنے نہیں آئے، بلکہ آپ کی اولاد مانگنے آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ لوگ سوچنے لگے یہ مولوی ہماری اولادوں کو اپنی گودوں میں ڈال کے کیا کریں گے؟ تو وہ اللہ والے فرماتے اللہ کے بندو ہم اس لیے یہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں صرف اپنے بچے دیں دین سیکھنے کے لیے، معلم اور استاد ہم دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا نظام چلانے کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ ان سخی اور دین سے محبت کرنے والے امیر لوگوں کی برکت سے اور علماء حق کی استقامت اور درد دل کی برکت سے آج مکاتب کا ایک جال بچھ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ شام مغرب کے بعد ہمارے مکتب کا بھی امتحانی سلسلے میں جو نتیجہ تھا اس کا آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب دنیا دار ہیں، اور اچھے خاصے بیچ میں کھاتے پیتے لوگوں کے بچے بھی ہیں، لیکن دین سے ایسی محبت اور مکتب کی ایسی برکت کہ وہی بچے کہ ان کے والدین بتاتے ہیں پہلے کوئی گیسٹ یا مہمان آ جاتا تو ہم اس کو کہتے بچے کو بیٹا فلاں پوئم سناؤ، فلاں سونگ سناؤ۔ اب مکتب کی برکت سے جیسے کل آپ نے سنا بچوں نے عربی میں بھی باتیں کی، سیرت کا سبق بھی احسن طریقے سے پڑھا، ایمانیات کے اسباق بھی سنائے، احادیث بھی ایسے فر سنائیں جو بڑوں نے کبھی سنی بھی نہیں تھیں۔ تو فرمایا یہ مکاتب کی برکت ایسی ہے کہ ماں باپ آ کے کارگزاری سناتے ہیں۔ اب بحمد اللہ تعالی جب مہمان آتے ہیں تو ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا فلاں حدیث سناؤ، فلاں ایمانیات کا سبق سناؤ، فلاں سیرت کا سبق سناؤ، عربی میں فلاں چیز کو کیا کہتے ہیں یہ بتاؤ۔ یہ علماء کی محنت ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے قربان کر کے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے دنیاوی طور پر تو کچھ نہ کیا، لیکن اپنی اخروی زندگی کو دنیا میں بھی کامیاب بنایا، اور اس کی برکت سے آج امت کے وہ افراد جو دین سے دور تھے الحمدللہ اس کی برکت سے دین کے قریب آ رہے ہیں۔ تو فرمایا پہلا جو مصرف ہے وہ دین کی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جو وقف کرتے ہیں اپنے آپ کو ان کی مدد ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ اپنے دوسرے بندوں کو ان کی خدمت پر معمول کر دیتے ہیں۔ اور یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، جب بھی کوئی امر یا مسئلہ پیش آئے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ کیوں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا انسان کو اتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مسنون طریقہ بھی یہی ہے، جب کوئی پریشانی پیش آتی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرتے، اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک دن صبح اٹھا تو اس کا دل بہت پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے آپ کو ایک بے چین سی کیفیت میں محسوس کیا۔ اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، دنیاوی طور پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، یا اس پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے جو اس کی برداشت سے باہر ہو تو وہ اپنا مال و دولت بھول جاتا ہے، اپنی عیش و عشرت اور آرام کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا وہ شخص گھبراہٹ کے عالم میں اپنے وسیع و عریض محل جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ شاید باہر کی خوشگوار آب و ہوا محسوس کروں تو طبیعت میں بہتری آ جائے، لیکن طبیعت بہتر نہیں ہوتی۔ چلتا چلتا ایک ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں کچھ لوگ دیندار بھی ہیں اور مساجد بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو اپنے دین کی طرف جوڑا بھی ہوا ہے۔ چلتے چلتے ایک مسجد کے قریب پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ صبح کا وقت ہے، دن 10 بج رہے ہیں، مسجد کھلی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں حفاظت کے طور پر۔ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کے گھر میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ بے قرار دل کو قرار دے دیں، بے چین طبیعت کو سکون دے دیں۔ جب اندر داخل ہوتا ہے تو مسجد کے حال سے رونے والے کی آواز کان میں پڑتی ہے، بڑا حیران ہوتا ہے،
دن 10 بجے کا وقت ہے، لوگ اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہیں، کوئی کس کام میں مصروف ہے، کوئی کس کام میں، اس وقت کون مسجد میں رو رہا ہے، دلچسپی کے ساتھ حال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگلی صفوں پر ایک شخص زاروں قطار رو رہا ہے اور اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، وہ شخص اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دعا مانگنے والا جب دیکھتا ہے کہ ساتھ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے تو اپنی دعا کو مختصر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوتی ہے تو وہ مالدار شخص جو بے قرار کیفیت کے ساتھ گھر سے نکلا تھا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی خیریت ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میری اہلیہ بیمار ہیں، مجھے چند ہزار روپے کی ضرورت ہے فوری اس کے علاج کے لیے، بس اپنے رب سے اسی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ کی ضرورت کے یہ پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت جلد سے جلد آپ کی پریشانی دور فرمائے، میرا کارڈ رکھیے، جب کبھی ضرورت پیش آئے آپ مجھ سے رابطہ کریں، جو ہو سکے گا میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ بتانا یہ مقصود ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، جہاں انسان کو کبھی شرمندگی کا سامنا یا یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کل کو مجھے کہیں ذلیل کر دے گا یا مجھے کہیں احسان جتلا دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا جو دعا میں مصروف تھا، اللہ کے بندے یہ کارڈ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے جب کبھی دوبارہ ضرورت پیش آئے گی پھر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگوں گا، اللہ آپ جیسے کسی اور کو میرے پاس خدمت کے لیے بھیج دیں گے۔ تو جب کبھی کوئی معاملہ ہو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس سے ایک تو ایمان مضبوط ہوگا، یقین کی کیفیت میں پختگی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر اللہ والے جنہوں نے دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو جہاد کے لیے یا تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ نے اپنے جتنے بھی مال ہیں پاک ان کے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کیوں کہ وہ اپنی اس خدمت کی وجہ سے زمین میں اس طرح چل پھر کر نہیں کما سکتے جس طرح اللہ نے تمہیں توفیق دی ہوئی ہے۔ یحسبهم الجاہل، لیکن جو ناواقف لوگ ہیں وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اغنیاء یہ مالدار ہیں، کیوں کہ یہ دین کے لیے مصروف ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سے آ بھی رہا ہے، یا یہ اتنے مالدار ہیں کہ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو دین کی طرف وقف کر دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے ناواقف قرار دیا ہے کہ ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں۔ فرمایا من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، کیوں کہ وہ سوال نہیں کرتے کیونکہ ان کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کو جس انداز سے ہم دین کی یا دین والوں کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری نسلوں میں دین کی خدمت کو مقدر فرمائے۔ فرمایا تعرفہم بسیماہم، انسان سوچ سکتا ہے کہ ہم انہیں پہچانیں گے کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے، کیوں کہ ان کا مقصود وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ وہ جب دین کا کام کر رہے ہوں گے تو وہ دنیا کی غرض سے ہٹ کر، دنیا کی لالچ سے ہٹ کر رہے ہوں گے۔ ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ انسان سے کبھی امید نہ لگائے، اس لیے کہ بڑے فرماتے ہیں کہ کبھی کسی سے امید نہ لگاؤ، امید لگاؤ گے تو دو طرح کے نقصان اٹھاؤ گے، ایک تو امید جب ٹوٹے گی تو دل دکھے گا، دوسرا پھر تم اس چیز سے مجبور ہو کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوگے۔ تو اسباب کی طرف نہیں جانا، مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہونا ہے اور یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ ہم تو عام طور پہ آپ نے لوگوں کا حال دیکھا ہوگا کہ وہ اللہ کی ذات پر بھی یقین کے بجائے امید رکھتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ہم ایمان جو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ پر یقین ہو وہ کمزور کر بیٹھتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ نے سنا کہ ایمان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن وہ واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو اللہ والے سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیں، میری فلاں چیز ضرورت کی ہے، اللہ وہ مجھے دے دے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان اللہ والوں سے اس شخص کی پھر ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو اللہ والے پوچھنے لگے بیٹا وہ چیز آپ کو مل گئی؟ وہ شخص کہنے لگا ملی تو نہیں لیکن اللہ سے امید ہے مل جائے گی۔ تو اللہ والے فرمانے لگے فوراً کلمہ پڑھو۔ وہ شخص حیران ہو گیا، کہنے لگا میں نے تو ایسے کوئی بات نہیں کی کہ جس سے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے اللہ کے بندے امید تو لوگوں سے لگائی جاتی ہے، تم نے خالق سے ہی امید لگا لی، اللہ پر تو یقین ہونا چاہیے، اس لیے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم مانگتے ہی امید سے ہیں تو اللہ کی رحمت کہاں متوجہ ہوگی؟ یقین کامل سے مانگیں گے تو آپ دیکھیں گے
کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور میں نے وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ جب آپ تڑپ کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کی دعا فوراً قبول فرمائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف منہ سے الفاظ نکل رہے ہوں، منہ سے الفاظ نکلتے رہیں گے تو قیامت تک بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بھی دعائیں مانگیں گے، جیسے میں نے نابینا کا واقعہ بیان کیا تھا گزشتہ درس میں حجاج بن یوسف کا، کہ قیامت تک بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بھی آپ منہ سے الفاظ نکالتے رہیں گے دعا کے تو قیامت تک دعا قبول نہیں ہوگی جب تک دل میں تڑپ اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوگا۔ اس لیے یقین کامل کے ساتھ مانگیں اور ایسے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر ان کی خدمت کریں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے نہیں سوال کرتے، آپ کے آس پاس لازمی نہیں ہے وہ دین کا کام کر رہے ہوں، جو دین کا کام نہیں بھی کر رہے لیکن ضرورت مند ہے ان کو بھی دیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بہت سے ایسے لوگ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ بیچارے پر یہ بھی پریشانی تھی، یہ بھی پریشانی تھی، اتنا قرض دار ہو گیا تھا، سوال کرنے والے گھر پر آنا شروع ہو گئے تھے، وہ اللہ کا بندہ وہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ یقین جانیے جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے آس پاس لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی موجود ہیں، بعد میں اگر ان لوگوں کی مدد کی بھی تو وہ جانے والا تو واپس نہ آئے گا۔ وہ جو اپنے گھر کی کفالت وہ کر سکتا تھا یا گھر والوں کا خیال جو وہ رکھ سکتا تھا یا گھر والے جو اس کی زیر سرپرستی سکون کی عزت آبرو کی زندگی گزار سکتے تھے وہ تو نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ بجائے دیر سے کرنے کے پہلے کر لیجئے۔ یقین مانیے جو آپ نے کھا لیا ختم ہو گیا، جو آپ نے پہن لیا ختم ہو گیا، جو آپ نے اوپر لگا لیا ختم ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی ہے، وہ محفوظ ہے۔ قیامت میں 10 گنا بڑھا کر اگر عام طور پر دیا، جیسے میں نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر عام حالات میں دیا تو 1 کے بدلے 10 نیکیاں، اور اگر اللہ کے راستے میں دیا فرمایا کم سے کم 700 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہیں تو یہ 700 سے بھی بڑھا کر عطا فرما دیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی ہر آزمائش، مصیبت، تکلیف اور دکھ کو آپ تک آنے سے پہلے ہی ختم فرما دیں گے۔ جیسے میں نے فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصدقۃ ترفع البلایا، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو مصیبتوں کو جھٹک دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس طرح کی اور کئی سی احادیث ہیں۔ اور الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، گناہوں کو معاف فرما کر اپنا قرب عطا فرما دیتی ہے۔ فرمایا لا يسألون الناس الحافا، یہ جو اللہ والے ہیں نا یا جو مستحق ہیں وہ نہیں سوال کرتے لوگوں کے ساتھ چمٹ کر۔ جیسے آپ نے عام طور پر دیکھا ہے جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں وہ ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں جیسے ان کا ادھار واپس کرنا ہو، جبکہ حقیقت میں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں جن کا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش ہوتا ہی نہیں۔ بجائے ایسے لوگوں کو دینے کے ان لوگوں کو دینا چاہیے جو مستحق ہے۔ کیوں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے مستحق لوگ جو بیچارے سوال نہیں کر سکتے یا مانگ نہیں سکتے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ وما تنفقوا، فرمایا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیر، اپنے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کا بتا رہے ہیں الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرًا پوشیدہ طور پر، او علانیہ یا ظاہری طور پر۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا عام طور پہ لوگوں نے جمعرات کو مخصوص کر دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، یا کسی کے مرنے پر 3 پر یا 10 پر یا 40 پر یا اس طرح اور دوسری چیزوں پر۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وقت دو، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے کہ فلاں وقت میں ہی دینا ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو، اور پھر پوشیدہ طور پر یا ظاہری طور پر دونوں طرح دینا فائدہ مند ہے۔ اس کی تفصیل آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شایان شان اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ایسے خرچ کرنے والوں پر جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، اور ظاہری طور پر بھی دیتے ہیں اور پوشیدہ طور پر بھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر
جو باقی لوگوں پر خوف ہوگا گناہوں کی وجہ سے، ان پر وہ خوف نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، جیسے گناہگار لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک عجیب سے غم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے وقف لوگوں پر، جیسے مدارس، مکاتب، مساجد، اہل مکاتب، اہل مدارس، ان لوگوں پر خلوص نیت کے ساتھ دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر وقت بغیر کسی وقت کو قید کر کے یا متعین کر کے جس وقت توفیق ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی ایمان کی حالت میں توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر عمل کو مرتے دم تک قائم رکھنے کی، باقی رکھنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا خود بھی عمل کرنے کی، گھروں میں، دوست احباب میں اس کا مذاکرہ کرنے کی، اور سب تک اس کو پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، اپنے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ تیرے دین کے لیے وقف ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، اہل مساجد ہیں، اہل مدارس ہیں، سب پر دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان نیک اعمال کرنے والوں کی برکت سے ہم سب کو بھی دین کی خدمت اور دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی نسلوں میں دین کی خدمت مقدر فرما، ہم سب کو تا زندگی دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق نصیب فرما، اور نیک اور صلحاء کی خدمت اور نیک اور صلحاء کی صحبت نصیب فرما۔ ان اعمال خیر کی برکت سے ہم سب کے جسموں میں تندرستی عطا فرما، اعمال میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایمان میں تقویت عطا فرما۔ اس عمل خیر کی برکتیں ہماری زندگی میں، ہمارے اہل و عیال کی، گھر بار کی، کاروبار میں، علاقہ میں، ملک میں، پورے عالم میں پھیلا۔ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیم یا رب کریم بہترین انداز میں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خود بھی اور دوست احباب کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نکال کر اپنے ساتھ لانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔